میں حامد خان صاحب سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو ماضی کی ان کی گفتگو سناؤں گا جب انہوں نے مجھے انٹرویو دیا تھا اور جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے انہوں نے چند کلمات ادا کیے تھے. حامد خان صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا دیکھیے گا. یہ لوگ آئے تھے پارٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم پارٹی کو اندر سے تقسیم کر دیں اور صرف اپنی ہی مرضی کے لوگوں کو پارٹی میں مناسب جگہ پہ لائیں اور باقی سب کو جو ہے سائیڈ لائن کر دیں. کس کی طرف اشارہ ہے؟ میرا اشارہ یہ موصوف جہانگیر ترین صاحب کی طرف ہے. کیسے پولیٹیکل پارٹیز کو کیپچر کرنے کے لیے گروپ داخل ہوتے ہیں، مطلب ورچولی میں کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹی کو ہائی جیک کرنے کے لیے کیسے چند لوگ آتے ہیں. یہ آپ نے حامد خان صاحب کی گفتگو سنی. حامد خان صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خان صاحب، یہ آپ ہی کی ماضی کی گفتگو تھی جو میں نے ابھی چلائی. سر، یہ جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے پارٹی کے اندر، آج پوری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے لکھا جی آئی ایم فلاں 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 اور آئی ایم ود عمران خان. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ خود ترین صاحب کے بڑا اگینسٹ ہوتے تھے، تو اب عمران خان صاحب یا پارٹی جو کچھ بھی کر رہی ہے، حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک کر رہی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں جو میں نے 2 سال پہلے آپ سے انٹرویو دیا تھا، اس میں جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی تھی وہ آج بالکل آپ کے سامنے، ساری قوم کے سامنے واضح طور پر آ گئی ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ تو صرف تقسیم کر سکتا ہے پارٹیوں کو اندر سے، یہ دھڑے بندی کرے گا. یہ پارٹی کو پہلے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے، اب تو پارٹی کو تباہ برباد کرنے پر تلا ہوا ہے. تو وہی ساری باتیں جو میں نے آپ سے 2 سال پہلے انٹرویو میں کی تھی، وہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ساری قوم کے سامنے سچ ثابت ہو رہی ہیں. نہیں تو پھر حامد خان صاحب، اب جو کچھ بھی چلیں ایکشن ہو رہا ہے، یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ ترین صاحب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن اب جو ایکشن ہو رہا ہے آپ کا مطلب کیا مشورہ ہے؟ خان صاحب کو یہی کرنا چاہیے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر سخت ایکشن کیا تو پھر حکومت گئی. دیکھیے، بات یہ ہے، اگر تو اصول کی بات کی جائے تو پھر یہی ہے کہ کسی کو بخشنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہماری حکومت کا، پارٹی کا بنیادی منشور یہ ہے کہ ہم اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. ہم کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، چاہے اس کا تعلق ہماری اپنی پارٹی سے کیوں نہ ہو. ہم نے ہر ایک کا احتساب کرنا ہے. اگر کسی نے کرپشن کی ہے، اگر کسی نے قوم کا دولت لوٹی ہے تو اس کو جواب دہ ہونا ہے. وہ پارٹی کے پیچھے نہیں چھپ سکتا، وہ کوئی گروہ کے پیچھے نہیں چھپ سکتا، وہ بلیک میل نہیں کر سکتا. تو میرے نزدیک عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ آج وہ بات دنیا سب کے سامنے ثابت کرے کہ وہ شخص جو ان کے قریب تھا، لیکن جب وہ کرپشن میں پکڑا گیا اور کرپشن کے اس کے خلاف الزامات بڑے واضح آ گئے، تو انہوں نے اس کا کسی قسم کا بھی لحاظ نہیں کیا، بلکہ سب کے ساتھ جس طرح اوروں کے احتساب ہو رہا اسی طرح اس کا بھی احتساب کیا جا رہا ہے. اچھا خان صاحب، آخری سوال اس معاملے پہ یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے آپ اپنے تحفظات کا اظہار بہت پہلے کر چکے تھے ترین صاحب کے حوالے سے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دراصل میں ترین صاحب کو ہی اس سلسلے میں الزام ٹھہرایا، جس میں جاوید ہاشمی صاحب آتے ہیں، فوزیہ قصوری صاحبہ آتی ہیں، اکبر ایس بابر صاحب بھی آتے ہیں. یہ سب لوگ جو ہیں جہانگیر ترین صاحب کا ہمیشہ نام لیتے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بہت پہلے یہ سب کچھ جو کچھ آج ہو رہا ہے بہت کچھ پہلے ہو جاتا تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتی؟ مجھے یقین ہے کہ ہماری پارٹی میں وہ تقسیم نہ ہوتی جو تقسیم بعد میں ہوئی ہے، جو آج بھی نظر آ رہی ہے. اگر ان کو اتنی اہمیت نہ دی گئی ہوتی، ان کو کسی کلیدی عہدے پر نہ بٹھایا گیا ہوتا، ان کو حکومت کے معاملات میں مداخلت کرنے کا موقع نہ دیا گیا ہوتا، تو یہ صورتحال نہ ہوتی جس کو آج پی ٹی آئی کی حکومت فیس کر رہی ہے. بہت شکریہ خان صاحب آپ کا. یہ سلمان نعیم صاحب، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ترین صاحب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پہ، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، اور کل سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں، لوگ پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے جو ہیں آج انہوں نے ٹویٹر ٹرینڈ بھی چلایا جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکچولی اب آپ لوگوں نے کھل کے اپنے کارڈز رکھ دیے ہیں اور یہ ہے جی ہم اس طرح بلیک میل کریں گے پارٹی کو. جی دیکھیں، دونوں باتوں کا جواب میں دینا چاہوں گا. سوشل میڈیا کی پہلے میں بات کرنا چاہوں گا. سوشل میڈیا پہ بیہائنڈ یو اسکپر کے ٹرینڈ چلتے رہے، آئی ایم ود عمران خان کے چلتے رہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں.
لیکن جو آج گالم گلوچ ہم پہ کی گئی, ہمارے پورے گروپ پہ کی گئی, اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب پہ کی گئی, آج واقعی یہ احساس ہوا کہ جو پہلے ہوتا رہا وہ بھی اس کا احساس شاید ہمیں اس وقت نہیں ہو سکا جب دوسروں کو گالم گلوچ کی جاتی تھی. آج اس کا احساس ہوا کہ ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمارے تو سمجھ لیں کہ کیسا لگا آپ کو؟ ہمارے تو بڑوں کو انہوں نے نہیں بخشا. تو آپ لاجیکل بات کریں, پولیٹیکل بات کریں, ہم اس کا جواب دیں. ہماری یہ تربیت نہیں ہے, ہمارے ماں باپ نے یہ تربیت نہیں کی کہ ہم آپ کو گالی کا جواب گالی سے دیں. تو میں تو یہ پی ٹی آئی کے ورکر سے یہ بات کرتا ہوں. کس نے تربیت دی ہے؟ میں اب یہ تو نہیں کچھ کہہ سکتا کہ کسی نے تربیت کو, لیکن پڑھے لکھے لوگ, بچے جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے جو ہے وہ جناب صاحب جب گالیاں دیتے ہیں فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, کسی کے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں, آپ یقین کریں کہ میرے خلاف اتنے جو ہے نا وہ گالیاں دی گئی ہیں. سندھ سے جو ہے جناب ہمارے جو شاہ محمود صاحب کے مریدین ہیں, انہوں نے آج میرے خلاف اتنے ٹرینڈ چلائے. اچھا, لیکن مطلب یہ زیادتی ہے ویسے. اور دوسری مطلب کیوں زیادتی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ کسی کو گالی دینا زیادتی ہے؟ اور جناب ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے اندر تو ہے یہ اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے, یہ سارے سیلز جو ہیں یہ خود بیٹھ کے پروموٹ کرتے ہیں. آپ یقین کریں ترین صاحب کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم نہیں کرتی رہی. ترین صاحب کی سوشل میڈیا نے گالیاں نہیں کسی کو دی, کم از کم پولیٹیکل بات بے شک کی ہو, لاجیکل بات کی ہو, لیکن گالیاں کم از کم میں نہیں سمجھتا. میں 2018 سے ان کے ساتھ ہوں, میں نے نہیں دیکھا کہ 2018 کے بعد کوئی ان کی ٹیم نے کسی کو گالیاں جو ہے نا وہ دی ہوں. ٹھیک ہے, مطلب پولیٹیکل بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ترین صاحب کا جو فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے وہ کسی سے ڈھنگا چھپا تو ہے نہیں. پاکستان کی عوام جانتے ہیں, پاکستان پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ خود جانتا ہے کہ جیسے انہوں نے الیکشن سے پہلے کردار ادا کیا, پارٹی کی کیمپین کی, اس کے بعد جب پنجاب حکومت کی اگر آپ بات کریں تو 124 ارکان تھے نون لیگ کے جیتے, جو جنرل سیٹس پہ جیتے, اور 114 تھے پی ٹی آئی کے. یعنی اکثریت تو نون لیگ کی بنتی تھی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں. لیکن جہانگیر ترین صاحب نے 23,000 ارکان کو شامل کروایا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی اکثریت بنی. تو جہانگیر ترین صاحب کی مرہون منت ہے, پنجاب گورنمنٹ بھی اور جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی انہوں نے جیسے آزاد بندوں کو شامل کروایا, آزاد ارکان کو, تو کسی سے یہ چھپی ہوئی بات تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناظرین, کل اسی گروپ سے تعلق رکھنے والے نذیر چوہان صاحب جو ہیں وہ ایک پروگرام میں تشریف لے کے گئے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک دم کچھ نئے انکشافات سننے کو ملے. عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں نذیر چوہان صاحب, ذرا سنیے گا ایک دفعہ. یہ جناب آپ نے ان کی گفتگو سنی. یہ شوکت بسرا صاحب آئے ہوئے کہ سر یہ اتنا غصہ وہ نا آج ایک تو جو آپ نے پینل چوائس کیا ہے, جو سٹارٹ میں ہم نے ساؤنڈ بائٹ چلایا ہے جہانگیر ترین صاحب کا, اور ابھی جو چوہان صاحب کو چلایا ہے, تو ہم دوست بیٹھے ہو نا آپس میں منصور بھائی, تو وہ کوئی دوست ایسا مشورہ دے جس کا فائدہ نہیں نقصان ہو, تو کہتے ہیں تیرے میں کسی دشمن نہیں لوڑنے. تو میرے میزبان کے ہوتے ہیں کسی کی ضرورت نہیں. آپ مجھے اپنا دوست سمجھ رہے ہیں. چلے لائٹر دیکھیں, بات یہ ہے کہ دیکھو سیاست جو ہے نا, وہ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ جو لفظ امپاسبل ہے نا وہ پاگلوں کی ڈکشنری میں ہوتا ہے, اور خاص طور پہ سیاست میں ہر چیز جو ہے وہ ممکن ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو بات چل رہی ہے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے, دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا بہت میجر رول ہے اس پارٹی کو بنانے میں. ان کی بڑی سٹرگل ہے برے وقت میں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بالکل, میں سلمان نعیم صاحب کی اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں, حکومت بنانے میں اور آگے چیزوں میں بڑا کردار ہے ان کا. اور ظاہر ہے اس شخص کی جس نے دن رات محنت کی ہو, بھاگ دوڑ کی ہو, اور یہ خواب دیکھا ہو کہ میری پارٹی کی حکومت آئے گی, پرائم منسٹر وزیر اعظم بنیں گے, میں پالیسیز میں آؤں گا, تو جب ایسا ایشو آتا ہے تو ہارٹ برننگ تو ہوتی ہے. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں منصور بھائی, پہلی بات تو میں سوشل میڈیا کے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا. دیکھیں یہ وہ کہتے ہیں میڈیا تو ویسے ہی بڑا آزاد ہے, اور خاص طور پہ سوشل میڈیا وہ آزادی سے بھی آزاد ہے. کسی کا بھی کارکن اگر کسی کو بھی گالی دیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں بلو دی بیلٹ ہے. اور اس وقت اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں, اور بہت ساری فیک آئی ڈیز ہیں, آپ ٹویٹر کی بات کر رہے ہیں, آپ فیس بک پہ چلے جائیں منصور بھائی, اتنی کوئی فیک آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں, کوئی سوچ ہے. اس کے باوجود کچھ لوگ جذباتی ہیں لیڈرشپ کے, جو ہمارے کارکنان ہیں, جو بھی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اب سر کرنا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں غلط کر رہے ہیں. اب میں اس بات پہ آتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک دن بڑا کلیئرلی کہا تھا, میں صرف ایک فکرہ کہہ کے جو ابھی حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ حکومت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, اچھا میری جان بھی چلی جائے میں کمپرومائزز نہیں کروں گا. واہ. اور ایک میری بات منصور بھائی سن لیں کہ جہانگیر ترین صاحب کا اگر وہ بھی اب ساؤنڈ بائٹ چلا دیتے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم آج بھی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی بالکل. ہمارا لیڈر پرائم منسٹر عمران خان ہے. ان کی ریزرویشنز آئیں, گروپ نے ریکویسٹ سینڈ کی, پی ایم صاحب نے پورے گروپ کو سنا ہے. اسی طرح ابھی سلمان نعیم صاحب, میرا اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی, سلمان نعیم صاحب نے نوجوان ہیں, پی ٹی آئی کے اندر بڑی ان کی بھاگ دوڑ ہے, ان کو بھی اگر چیف منسٹر صاحب کے پاس کوئی ریزرویشنز ہیں تو میں آپ کو انشور کرتا ہوں
प्रोग्राम में बैठ कर श्योर करता हूँ। नहीं सर, वो असल सवाल यहाँ पे ये है कि आप लोग बैठ के कहते थे जी बस ये नून में से शीन निकलने लगी है, नून में से शीन निकलने लगी है। सर पीटीआई में से टी निकल गई। मंसूर भाई कहते हैं क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है, इस तरह कोई कामों में। मैं फिर आपको कह रहा हूं, इन्होंने अपना लेकिन पार्लियामानी लीडर तक डिक्लेयर कर दिया। एक बात ज़हन में रखें, एक बात ज़हन में रखें। हाँ, मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि क्या माजी में जो मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ ना, जी जी, उनका एक ग्रुप बना था, आपको याद होगा, जिसने हुकूमतें बदली थी और आई थी, और जी जी जी, एक वो ग्रुप। तो ये कहना कि कौन कहां से निकल गया, नून लीग के भी बहुत से लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं, ओके, क्यों लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक बना, और ये पार्टियों के अंदर ये ग्रुप बनना, नाराजगी होना, पार्लियामानी ग्रुप बनना, ये मैं समझता हूँ नॉर्मल बात है। अच्छा, लेकिन मैं एक प्रेडिक्ट कर देता हूँ जी, पार्टी का लीडर है इमरान खान, ठीक है, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी और वजीर आजम भी। ओके, आज भी सलमान नईम साहब से मैं आपके प्रोग्राम में सवाल करता हूं, हाँ, जो अभी रिजर्वेशन जिनकी भी हैं, वो कहेंगे कि मेरा लीडर इमरान खान है। अच्छा, तो रिजर्वेशंस हैं और इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट। ये कहेंगे कि इनका लीडर इमरान खान कहेंगे। इनसे पूछें कल हलफ क्या लिया इन्होंने। तो देखें फिर कह रहा हूं, क्या हलफ बता दे। चले मैं चुप कर जाता हूं, मैं चुप कर जाता हूं, बताएं, मैं चुप कर जाता हूं। जो है वो मैं आपको बताऊं कि वो एक ग्रुप ने वो एक अनाउंस किया है कि हम एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में, एक दूसरे की ऊंच नीच में एक दूसरे के साथ हैं। और लीडर कौन है आपका? जहांगीर तरीन। सुनिए अब मैं सलमान ने इसने बात कर दी ना, जहांगीर कह रहे हैं हमारा लीडर है जहांगीर तरीन, ठीक है, और जहांगीर तरीन सबका लीडर कौन है? हाँ, वो जहांगीर तरीन वो बता दें कि सुनिए नहीं साउंड बाइट चलाएं। जो कल उन्होंने कोर्ट के सामने खड़े होकर कहा है कि हम मेरा लीडर इमरान खान। नहीं, ये नहीं उन्होंने कहा मैं पीटीआई में था। अच्छा सुनिए और रहूंगा। मैं आपने प्रोड्यूसर को कहें, ये उन्होंने कहा, प्रोड्यूसर को कहें जरा हलाए ना, जरा टूटे, उन्हें कहें चलाएं जरा साउंड बाइट। तो ये मतलब मैं आपको मैं आपकी बात मान लेता हूं। मुझे ये बताइए नजीर चौहान साहब ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं कि जी इमरान खान नहीं होगी तो क्या तहरीक इंसाफ नहीं होगी? मैं फिर कहता हूं कि आप इंडिविजुअल्स को डिस्कस ना करें, ना करें, मैं आपको कह रहा हूं। अच्छा मैं बात बताता हूं, अगर मैं नाम लेके शुरू कर दूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे आप लोगों की चिड़िया है या जराए है या इन्फॉर्मेशन है, हम दोस्तों के एक दूसरे के बहुत सारे कनेक्शंस है पार्टियों के अंदर। ठीक है, नून के अंदर किस किस की रिजर्वेशंस किस किस के खिलाफ हैं, पीटीआई की, क्यू लीग की, या बरसा साहब सामने तो नहीं आते ना। अच्छा, अगर 5 का इनका टोला है जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से मिल रहा है तो वो सामने आया। अच्छा, एक मिनट सुने, वो सामने आया, सामने आके नून लीग ने उनको हटा दिया पार्टी से। उन्होंने कहा जी हमारा अब इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, इस ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं। किया ना उन्होंने, उन्होंने किया ना, उन्होंने निकाल दिया उनको। उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ नहीं बैठेंगे बेंचेस पे, आप कर सकते हैं। आपने बात कर ली, सुन लीजिए। आपकी प्रोग्राम में बैठा था, अताउल्लाह तारड़ साहब इस सीट पे बैठे थे, ठीक है, अरशद लीडर मेरे एक हल्के का एमपी है, आपको याद होगा, ठीक है। मैंने कहा तो तारड़ साहब छत को, नहीं जी नहीं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं हमारे अंदर, ठीक है, 7 लोग आ गए, ठीक है। मैं आपको इंफॉर्मेशन आज भी देता हूं, मैं अपनी बात पे कायम हूं। ये 7 नहीं है, अच्छा, ये 7 नहीं है, ये 70 होंगे। पंजाब में 20 से 30 लोग एमपीएस हैं, मरकज में 10 से 15 में आज भी। जिदू मैदान लगेगा ना, चलो फिर पता लगेगा केड़ा किदे नाल है। वेट करें। सना बुच्चा साहिबा, ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी है, हाउ डू यू लुक एट दिस? इज दिस समथिंग रियली नॉर्मल? मतलब ये बिला वजह मीडिया हाइप बहुत ज्यादा मिल रही है या एक्चुअली देयर इज समथिंग रियली सीरियस? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एक सियासी जमात है, जो कि मैं नहीं समझती कि वो है, तो बात तो सिर्फ ये है कि कौन सीटी मार के कहता है कि इधर चले जाइए, और सियासी जमात में नहीं समझती वो। देखिए ये ज़्यादती है, और पॉलिटिकल रिवायात नहीं, मैं बताती हूँ, देखिए इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। उनको शौक साहब आप जवाब दीजिएगा, मैं आपके पास पार्टी नहीं मानती, उनकी मर्जी है ना सर, उनकी राय। आप यहाँ पे इंटरप्ट देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी चारों सूबों के अंदर है, वो सिर्फ तहरीक। एक शख्स को अपनी राय तो का इजहार तो करने देना। नहीं राय थे उल्टी कर देती है ना, इन्हें तो मिलाते हैं, पता नहीं कौन कौन से। आप उनको बात तो कंप्लीट करने देना। जी सना साहबा बोलिए। देखिए, इमरान खान साहब की जिदोजहद एक तरफ, 22 साल जिदोजहद एक तरफ। देखिए, जो भी आप देख लीजिए, IJI देख लीजिए, आप देख लीजिए किस तरह से बाकी पार्टीज बनती रहीं, बाकी फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनते रहे, वो किसकी एमा पर बने? आपकी मेरी एमा पर बने, क्या आवाम की एमा पर बने? और वो एक सियासी डायरी की तरह है वो पार्टियां, आज भी आप देख सकते हैं, एक सियासी डायरी हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनका फ्यूचर क्या था, उनका उस वक्त प्रेजेंट क्या था, या उनका अब पास्ट क्या है। वो एक मतलब इसी तरह होता है, और जहाँ पे सीटी मारते हैं वो लोग खड़े हो जाते हैं,
جاتے ہیں. آپ شاہ محمود قریشی سے لے کر آپ مطلب آپ باقی لوگوں کو دیکھ لیجئے, مجھے بتا دیجئے ان کی پولیٹیکل ہسٹری کیا ہے, کون سی پارٹی سے تعلق نہیں رہا, کیا وہ نون لیگ سے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی سے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی نہیں پہنچے. تو یہ جہانگیر خان ترین صاحب کو بھی وہ کہیں سے اٹھا کے نہیں لے آئے لوگ, ان کو سیٹی ماری کسی نے تو وہ لوگ ان کے ساتھ ملے, اور آج انہوں نے سیٹی ماری ہے تو جہانگیر خان صاحب کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہیں, اور آئندہ بھی سیٹی ماری جائے گی تو وہ کام ہوگا. اور یہی بات اچھمبے کی ہے, اور یہی بات 2021 سے پہلے ہمیں ختم ہونے سے پہلے نظر آ جائے گی کہ داؤ پیچ جو لگائے جا رہے ہیں, جو ٹائٹ کیے جا رہے ہیں, جو سیٹیاں بج رہی ہیں, جو دھڑے بندے ہو رہی ہے, وہ کس چیز کے لیے ہو رہی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. یہ سیاست اسی کا نام ہے, اور اس ملک میں روایت بھی یہی رہی ہے کہ کوئی بھی جو بزنس مین ہو یا زیادہ پیسے والا ہو اس کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ثنا صاحبہ جی یہ ثنا صاحبہ یہ جو سیٹی ہے, یہ سیٹی تو پہلے تحریک انصاف کے لیے نہیں ماری جاتی تھی, یہ سیٹی چینج کیوں ہو گئی, مطلب کوئی اور سیٹی مارنا شروع ہو گیا؟ میں وہی تو کہہ رہی ہوں نا, دیکھیں آپ پی ایس ایل کو دیکھ لیجئے نا, کیونکہ کرکٹ کی لینگویج سمجھ آتی ہے زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کی, تو پی ایس ایل کو دیکھ لیجئے, دس از اے گلوریفائڈ ورژن آف دا پی ایس ایل. آج جو بولی زیادہ لگا دے گا ٹیم اس کی ہو جائے گی, اس پلیئر اس کا ہو جائے گا. تو سوائے عمران خان کے باقی سب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہاں سے آئے ہیں اور کس کی ایما پہ آئے ہیں. مجھے بتا دیجئے, شاید وزیر اعظم نہ رہیں لیکن ان کی منسٹریاں رہیں گی. آپ خود بتا دیجئے اگر اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے. اچھا چلے منسٹریاں رہیں, میں ایک بریک لینی